أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، ہماری بات قرآن فہمی میں چل رہی تھی قواعد تعلیل کی ناقص کے اندر، فعل ناقص میں قواعد تعلیل کی. ہم نے اب تک 8 قاعدے پڑھ لیے ہیں اور آج ہم 9ویں قاعدے پہ آئیں گے. قاعدہ نمبر 9. نواں قاعدہ، اسم فاعل. اس کا حرف، اسم فاعل کا حرف جو واو ہے وہ کس میں؟ یا میں بدل جائے گا. جو ہم ادعائی کہتے ہیں، ادعائی، یہ اصل میں اس کی اصل جو ہے کہ اصل ادعائی ہے. ادعائی دعا یدعو داعون یا ادعائی. تو اب یہ ادعائی تبدیل ہو جاتا ہے ادعائی میں، وہ تبدیل ہو جاتا ہے یا میں. اب یہاں تھوڑی سی ایک اور قاعدہ ہے. اگر اسم فاعل پر رفع یا جر کی تنوین ہو رفع یا جر کی، یعنی الف لام جب ہٹ جائے گا تو داعیون بن جائے گا، ہے نا، تو رفع آ گیا. یا جر کی وجہ سے کبھی داعین آ جائے گا. ایسی صورت میں جب تنوین ہو تو اجتماعی ساکنین کے بنیاد پر، اجتماعی ساکنین کی بنیاد پر لام کلمہ یعنی یا جو پہلے واو تھا اب یا ہے، لام کلمہ حذف ہو جائے گا. اور جو جر ہے اس کی وہ حرکت کر کے آئن کلمے پہ آئے گی، کیونکہ آئن حرف صحیح ہے. جیسے داعیون اور رامیون،
داعین اور رامیون. داعین یہ یا حذف ہو جائے گا. داعین اور رامن بن جائے گا. یہ ہے 9واں قاعدہ اس میں فاعل کے بارے میں. 10واں قاعدہ اس میں مفعول کے بارے میں. قاعدہ نمبر 10 ناقص واوی. ناقص واوی کی تعویل کی بات، تعلیل کی بات ہو رہی ہے. ناقص واوی کی تعلیل اسی کی بات ہو رہی ہے. ناقص واوی کہ اس میں مفعول میں جہاں دو واو جمع ہو جاتے ہیں وہ ایک دوسرے میں مدغم ہو جاتے ہیں. مدغم ہو جاتے ہیں. مثال مدعون. یہ دو واو یہاں ہوتے ہیں تو یہ مدغم ہو کے تشدید سے ظاہر ہوتے ہیں. مدعون، مغزوون. کلیئر ہو گیا؟ سمجھ آ رہا ہے؟ بہت اچھے. تو اس کے ساتھ ہماری جو ناقص کی فعل ناقص کی بحث ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. نوٹ کر لیا؟ مٹا لوں؟ اچھا، ناقص کی بحث ختم ہو گئی، یعنی 7 اقسام کے 6 قسموں کی بحث بھی ختم ہو گئی. اب ہم 7ویں آخری قسم پر آ جاتے ہیں آج، اور یہ قسم ختم ہو کر ہمارا یہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا. اور انشاءاللہ اب ہم اس کے بعد عربی بول چال پر آئیں گے. آپ عربی میں بات چیت کرنا سیکھیں گے، کریں گے بلکہ، اور اس کے لیے ہم نے کتاب کا انتخاب کیا ہے تو وہ آگے اسی کو پڑھا جائے گا. اب آخری 7 اقسام میں سے آخری قسم کا نام ہے لفیف. 7ویں قسم لفیف کیا ہوتا ہے؟ لفیف ہوتا ہے، آج تک ہم نے جو حروف علت والے کلمے دیکھے ان میں ایک حرف علت پایا جاتا ہے، لیکن یہ جو لفیف ہے اس کی خاصیت یہ ہے اس میں 2 حرف علت ہوتے ہیں. 2 حرف علت پائے جاتے ہیں. 2 حرف علت، ٹھیک ہے. اب جب 2 حرف علت ہیں، ہمارے پاس ثلاثی مجرد جو ہے، ثلاثی مجرد کی بات ہم کر رہے ہیں آج کل. ثلاثی مجرد، اس کا مطلب یہ ہے کہ ثلاثی مجرد میں سے اب ایک ہی حرف صحیح رہے گا، 2 حرف علت آ جائیں گے. جب 2 حرف علت آ جائیں گے تو 2 حرف علت کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ 2 صورتیں بن جائیں گی. صورتیں 2 بنیں گی. مثال کے طور پر حروف ہمارے پاس 1، 2 اور 3 ہے. 1، 2 اور 3 ہے. 2 صورتیں بنیں گی. 3 حروف حرف علت 2. ایک صورت میں حرف علت یہاں آ جائے گا
حرف علت عین میں لکھتا ہوں، عین عین، اور بیچ میں ایک صحیح حرف. اور دوسری صورت یہ بنے گی کہ حرف علت جو ہے وہ ایک ہی طرف رہ جائے گا. مثلا یہ حرف علت ایک جگہ جمع ہو جائے گا، عین اور عین، اور حرف صحیح مثلا یہاں آئے گا. اب ایک جگہ حرف علت ایک دوسرے کے الگ الگ رہے، بیچ میں ان کے ایک فاصلہ آ گیا حرف صحیح کا، اور ایک جگہ حرف علت ایک جگہ جمع ہو گئے تو حرف صحیح ایک ہی طرف چلا گیا. اب اس صورت کو، جو یہ صورت ہے، اس کو لفیف مفروق کہتے ہیں. مفروق 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 جن میں کہ افتراق پائے جاتے ہیں، دور ہو گئے حروف، حروف علت. یہ ایک صورت ہے، اس کو کہتے ہیں لفیف مفروق. اور دوسری صورت جو ہے جہاں حرف علت دو یکجا ہو گئے، ایک ہی جگہ جمع ہو گئے، اور حرف صحیح ایک طرف چلا گیا، تو چونکہ ایک طرف ایک ہی جگہ رہ گئے تو اقتران پیدا ہو گیا، باہم حرف علت جمع ہو گئے، اس لیے اس کو لفیف مقرون کہتے ہیں. سمجھا گئی بات؟ ایک لفیف مفروق، ایک لفیف مقرون. تو لہذا ہمیں دونوں پڑھنے پڑیں گے. تو لہذا فی الحال ہم لفیف مفروق کو پڑھیں گے. لفیف مفروق، یہ جو لفیف مفروق ہے تو ہمارے یہاں یہ لفیف مفروق میں 3 باب جو ہیں ان میں آیا ہے یہ فعل جو ہے، یہ کلمہ جو ہے 3 باب. اور 3 باب کون سے ہیں؟ نمبر 1 ہے ضرب یضرب. نمبر 1 ضرب یضرب کا باب، یہ ہے ایک ضرب یضرب. اور اس کے لیے ہمارے پاس جو مصدر ہے وہ ہے الوقایہ. الوقایت یا وقایتن، معرب باللام کریں گے تو الوقایہ بنے گا، الوقایت. اور معرف باللام نہیں کریں گے، نکرہ بنائیں گے تو وقایتن بن جائے گا. یہ وقایتن کیا ہوتا ہے؟ یہ وقایتن کے معنی ہے 2. ایک معنی ہے اس کو میں بچانا. جب استاد یا ماں باپ ایک بچے کو غلط کاموں سے بچاتے ہیں تو ہی وقایہ ہوتا ہے، اسی کو وقایہ کہتے ہیں، بچانا. بچانے کا مطلب کہ وہ کب ہوگا بچا؟ آپ کب کسی کو بچا سکتے ہیں برائیوں سے، غلط کاموں سے، برائیوں سے، خطرات سے، وغیرہ وغیرہ سے؟ وہ تب بچائیں گے جب آپ اس کے اوپر نگرانی کر رہے ہوں گے، اس کے اوپر ایک نظر رکھ رہے ہوں گے. تو لہٰذا اس کے دور سے معنی ہے بچانے کے ساتھ ساتھ نگرانی کرنا. جب ہی نگرانی کریں گے تبھی تو آپ بچائیں گے، ہے نا؟ تو لہٰذا اس کے دونوں معنی آ جاتے ہیں. ایک معنی اس کے ہیں بچانا الوقایہ کے، الوقایہ، اور دوسرے معنی ہے نگرانی کرنا. یہ ہے ایک، یہ پہلا باب. اور دوسرا باب جو ہے وہ ہے حسبہ یحسب کے باب سے. حسبہ یحسب، حسبہ یحسب کا باب مثال کے طور پر الوالیہ، اس کا جو مصدر ہے الوالیہ. الوالیہ، الوالیہ کیا، اس کے کیا بنتے ہیں آگے؟ وہاں جو ضرب یضرب ہے تو وہاں آج پڑھنا ہے تو فی الحال یہ بھی کہتے ہیں، یہ آ جاتا ہے وقع یقی. پہلے حرف کو زبر، قاف کی جگہ پہلے حرف کو الف زبر یعنی زبر، اور دوسرے کا ذات کی جگہ یعنی قاف کی جگہ زیر. وقع یقی، ہے نا؟ تو یہ بن گئے. اب حسب یحسب میں الوالیہ کا جو صیغہ بن جاتا ہے
وہ بن جاتا ہے ولیہ یلی، ولیہ ولیہ حسب کے وزن پر، ولیہ حسب کے وزن پر، ولیہ ولیہ حسب، اور یحسب میں یلی، ولیہ یلی۔ اچھا، اور تیسرا باب ہے سمع یسمع، سمع یسمع، اس کے لیے ہماری مثال جو ہے وہ ہے الوجیو، 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 الوجیو کے معنی یہاں میں نے بول رکھے الوالیو، الوالیو کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کسی کے نزدیک جانا، نزدیک جانا، نزدیک جانے کے مطلب کیا ہے؟ محبت کرنا، یہ اس کے معنی مختلف معنی ہیں، ٹھیک۔ اور یہاں جو ہے الواجیو، واجیو کے معنی کیا ہے؟ چونکہ عربوں سے تعلق رکھتا ہے اس لیے وہاں زیادہ تر حیوانوں جانوروں کے ساتھ کام ہوتا ہے، تو اونٹ گھوڑا ان کے جو سم ہوتے ہیں، سم پاؤ کے سم، ان کا گھسنا، یہ ہوتا ہے الواجیو۔ اور اس کا صیغہ پہ کیا بنے گا؟ سمع، سمع کے وزن پر وجیہ، وجیہ، اور یسمع یاو، یاو جا۔ چلیے آگے چلتے ہیں، اب ہم اپنے گردانوں پر، یہ کلیئر ہو گیا۔ تین باب سے آتا ہے ہمارا لفیفے، کون سا؟ ہم کون پڑھ رہے ہیں آج؟ لفیفے، لفیفے ابھی دو قسمیں ہیں، لفیفے مفروق، مقرون بعد میں پڑھیں گے، پہلے مفروق پڑھتے، مفروق کیونکہ اس میں جو حروف علت ہیں ان کے بیچ میں گھسا ہوا ہے ایک حرف صحیح، تو اس لیے ان کو افتراق ڈال دیا، ان کے بیچ میں دوری پیدا کر دی۔ جیسے ہمارے یہاں منافقین دوری پیدا کرتے ایک دوسرے سے، فرقہ بندی پیدا کرتے، تو بہرحال تو اب آتے ہیں ہم اپنے اس پر۔ تو میں نے کہا اس کا ماضی یہ بھی میں مٹاتا ہوں تاکہ جگہ بچ جائے۔ ماضی معروف، پہلے ماضی معروف، یہ میں ابریویشن میں لکھ رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے ما سے مراد ماضی، ما سے مراد معروف ہے نا، ماضی معروف وقع پہلے واو، آخر پر یہاں بیچ میں، ان میں تفریقہ کس حرف نے ڈال دیا؟ حرف صحیح نے بیچ میں گھس کر، منافق ہمیشہ بیچ میں گھس کر تفریقہ ڈالتا ہے، تو یہ لفی مفروق میں حرف صحیح نے کیا، وقع۔ اب اس کے سیگے، وقع غائب مذکر واحد، وقع، واقعہ، اب آپ کے لیے آسان ہوگا، واقعہ، اس کے بعد واقعیو بنے گا، لیکن اس میں اب تعلیل ہو کے واقع بن جاتا ہے، تعلیل ہو جاتا ہے، واقع۔ اور اب تین سے ہو گئے،
वक़त फिर वक़्त, बहुत अच्छे, आगे मुश्किल नहीं है। वक़्त और शाबाश, बहुत अच्छे, वक़्त वक़ता, यहाँ पे होगा वक़ता। अब आगे छठा सेगा, छठे से के बाद नून नून आ जाता है ना, तो इसलिए क्या बनेगा, ना वक़ाइना, ये यहाँ आएगा ना वापस, वक़ाइना, ये यहाँ जो यहाँ ये हज़फ हो गए ना, यहाँ वापस आएगा वक़ाइना। और उसके बाद इसके बाद आसान है, बाकी सही आप आराम से कर सकते हैं। वक़ैता वक़ैता वक़ैतुमा, वक़ैता शाबाश, वक़ैतुमा, वक़ैतुम, वक़ैतुमा और वक़ैतुम, वक़ै, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही। वक़ैतु, वक़ैते, वक़ैतुमा, सही, बहुत सही, वक़ैतुमा वक़ैतुन्ना। और फिर बहुत आसान, बिल्कुल सही, वक़ैतु और वक़ैना, वक़ैतु और वक़ैना। अब आप बिल्कुल कर रहे हैं आराम से, फर करके आप बोल रहे हैं। ये तजुर्बा जब हो जाता है, एक्सपीरियंस, फिर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। ये है माजी मारूफ। अब माजी मजहूल, माजी मजहूल में क्या बनेगा, वक़िया, वक़ा पहले हरफ को पेश आ जाता है ना मजहूल में, वाह, वो दूसरे में ज़ेर, क्योंकि तीसरे में तो ज़बर ज़रूर डालना है, वक़िया, वक़िया। आगे आप कर सकते हैं मेरे ख्याल में, वक़िया इसके मुकाबले यहाँ बताइए ना, ना ये वक़िया, ये रहा वक़िया, गौर से देखो ना, वक़िया। अब यहाँ वक़व है ना, वो काफ का क्या बन जाएगा, हाँ, दबा के बदले पेश, वक़ू, ये है वक़व, या बन जाएगा वक़ू, वक़ू, वक़व तब्दील हो जाएगा वक़ू में, पहले हरफ में पेश आ जाएगा, हाँ, तो यहाँ का ज़बर पेश में तब्दील हो जाएगा, वक़ू। अब यहाँ आ जाइए, अब यहाँ वो हाँ, नहीं थोड़ा प्रॉब्लम है, वक़्त नहीं बल्कि यहाँ वापस आ जाएगा, ये यहाँ जो है ये वापस आ जाएगा यहाँ, वक़ियत, वक़ियत। ये कभी जो हरफ हज़फ हुआ था पीछे वो वापस आ जाता है, वक़ियत, आगे मुश्किल नहीं है, वक़ियता, शाबाश। उसके बाद हाँ, हाँ, बहुत सही, वक़ीना, ये ज़बर ज़ेर में तब्दील हो जाएगा, वक़ीना, बाकी वही रहेगा। उसके बाद आगे बिल्कुल मुश्किल नहीं, वक़ीता, बिल्कुल ये आराम से है, वक़ीतुमा, वक़ीतुम, बिल्कुल सही। लिखते जी जाइए, लिखते भी जाइए, ताकि आपके पास लिखने से याद भी रह जाता है और रिकॉर्ड भी रह जाता है। वक़ीते, फिर वक़ीतुमा, वक़ीतुन्ना, वक़ीतुन्ना,
پھر وقیت اور وقینا. ٹھیک ہے. تو ماضی کے معروف اور مجہول دونوں سے یہ ختم ہوئے. اب آتے ہیں ہم مضارع معروف پر. مضارع معروف اور یقی سے ہم نے کہا نا وہاں یقی وقع یقی، تو لہٰذا یہ والا صیغہ ہے یقی. یقی یقی اور پھر شاباش ہاں یضربو یضربانی یقیان. اس کا جو وزن ہوتا ہے وہ آنے میں ہوتا ہے. آنے ہاں یضربو یضربانی پھر یضربون. اسی طرح یقیان اس کے بعد یقیون ہو جاتا ہے. یہ صحیح ہے، لیکن یا جو ہے یہ بالکل صحیح، یا حذف ہو جاتا ہے. یقون. پھر مونس واحد پر تا آ جاتا ہے. ہاں تقو نہیں بلکہ یقی کے مقابلے میں ہاں تقی. یقی کے وزن پر تقی. تقی یقیان کے وزن پر کیا ہوگا؟ بالکل صحیح تقیان. اور اس کے بعد ہاں بالکل صحیح بولیے. ہاں بالکل صحیح. اب آپ کے پاس ایک حرف آ گیا جو کہ یہی لفظ بن گیا جو کہ دوسرا لفظ پہلے سے ہمارے پاس ہے. وہ کون سا ہے؟ یہ ہے مضارع یقینا. ہمارے پاس اسم کا ہے یہی لفظ. اس کے معنی کیا ہے؟ یقینا ہے کون سا لفظ؟ مضارع. کون سا صیغہ؟ چھٹا صیغہ، یعنی جمع مونس والا. لیکن یہی اسم ہے ہمارے یہاں ایک اور یہی لفظ ہے. اس کے معنی کیا ہے؟ یقین. آپ کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ آپ اپنی فکر کا گھوڑا جو ہے وہ دوڑاتے نہیں ہیں. فکر کا گھوڑا دوڑائیے، آپ کو یاد آئے گا. یقین آپ کے پاس نہیں ہے، وہ دوسرا لفظ ہے، مگر وہ یہ نہیں ہے. حالانکہ لفظ ایک ہی ہے، معنی دوسرے ہیں، اور وہ لفظ اصل میں دوسرا ہے. ایک ہی شکل. یقین. یہ یقینہ ہے، وہ یقین نہیں، وہ یقینہ نہیں ہے، وہ یقین ہے. الیقین یقین. اچھا اس کے بعد یہ والا واپس آئے گا. واحد مونس غائب اور واحد مذکر غائب مضارع میں ہمیشہ یہ ایک ہی ہوتا ہے. ہمیشہ جہاں بھی آپ جائیں گے، آپ نے دیکھا ہے پیچھے، اب آپ بھول جاتے ہیں. یہ بھی آئے گا تقی. تقی. اور اس کے بعد بالکل صحیح تقیان. یہ تقی ایک اور لفظ ہے لیکن وہ بھی اس میں. اس کی معنی کیا ہے؟ ہاں یہ ہے وقایہ میں سے. وہ تقی جو ہے وہ تقوی میں سے. اس کا مصدر ہے تقوی، اس کا مصدر ہے وقایہ. تو یہ ہے مضارع. وہاں وہ اسم ہے تقی. تقی کون ہوتا ہے؟ صاحب تقوی، جس کے پاس تقوی. حالانکہ لفظ ایک ہی، معنی مختلف ہو گئے اور صیغہ بھی مختلف ہے، شکل ایک ہی ہے. تقی تقیان بولے آگے. ہاں نا تقونا. اس میں تبدیلی آ جاتی ہے نا. تقونا تقونا. اس کے بعد ہاں اس کا تیسرا صیغہ 1 2 3 ہاں تقی.